السلام علیکم ویورز۔ ایک فقیر ہر جمعرات کو آتا اور کوثر اس کو 1 روپیہ دے دیتی۔ مانگنے والے تو روز ہی آتے، صدا دیتے، اللہ رسول کا نام لیتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتے، فاقوں کی داستان سناتے، لیکن وہ ان سب سے الگ تھا۔ کم بولتا تھا، اس کی ایک ہی صدا ہوتی تھی، اللہ خوش رکھے۔ وہ دروازے پر آتا اور درد بھرے لہجے میں اللہ خوش رکھے کہہ کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ کوثر نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک مظلوم سا انسان نظر آیا۔ کوثر نے 1 روپیہ لا کر اس کو دے دیا۔ بس اس روز سے یہ دستور ہو گیا کہ وہ ہر جمعرات کو آتا، صدا لگاتا، کوثر جلدی سے روپیہ لا کر دیتی اور وہ ایک بار پھر اللہ خوش رکھے کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کسی دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتا تھا۔ اگر تھوڑی دیر تک کوئی نہ آتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن کوثر کی بڑی بہن نائید نے کہا، کوثر، اس فقیر میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کو ہر جمعرات کو 1 روپیہ دیتی ہو؟ کسی دوسرے فقیر کو دیتی بھی ہو تو صرف 25 پیسے۔ ان کے ابو بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، بھائی، ہماری بیٹی کی طبیعت میں ہمدردی ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ نائید نے کہا، ابو، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کوثر دوسرے مانگنے والوں کو تو 25 پیسے پر تنخواہ دیتی ہے، لیکن جمعراتی کو 1 روپیہ دیتی ہے، اور وہ بھی ہر ہفتے۔ ابو نے پوچھا، کون جمعراتی؟ نائید نے اس فقیر کا پورا حال بتایا تو ابو بولے، بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر کم یا بالکل نہیں ہوتا۔ شاید کوثر کو اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ ابو کی بات صحیح تھی۔ کوثر کے دل میں درد تھا، وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے ابو، باجی نے اس آدمی کو کتنا برا نام دیا ہے، جمعراتی۔ نائید نے تڑک کر جواب دیا، تو کیا میں اس کو نواب صاحب کہوں؟ وہ جمعرات کو آتا ہے، اس لیے میں نے جمعراتی نام رکھ دیا، اس میں کون سی توہین ہو گئی؟ ابو نے دونوں کو سمجھایا کہ بحث نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے۔ بحث میں ضد ہوتی ہے اور صحیح بات بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ چند دن بعد کوثر کے ابو کو تجارتی دورے سے ہانگ کانگ جانا پڑا۔ وہ خوش و خرم سب سے مل کر روانہ ہوئے، لیکن چند گھنٹوں بعد ریڈیو نے یہ افسوسناک خبر دی کہ کراچی سے ہانگ کانگ جانے والا جہاز حادثے سے دوچار ہو گیا ہے اور تمام مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے زیادہ کمزور دل کوثر ہی کا تھا۔ اس نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ کئی دن کے بعد کچھ صبر آیا۔ اگلی جمعرات کو صبح معمول کے مطابق جمعراتی کی آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ کوثر مرے دل سے اٹھی، الماری کھولی، پرس نکالا اور 1 روپیہ لے کر دروازے پر پہنچی۔
لو چاچا، آج آخری بار دے رہی ہوں۔ کیوں بیٹی؟ اللہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟ کوثر کا دل بھر آیا، روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ میرے ابو ہوائی جہاز کے حادثے میں رحلت فرما گئے ہیں۔ اب معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ چاچا نے کوثر کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، ایک آہ بھری اور تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، پھر یہ کہتا ہوا چلا گیا، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ مغرب کے بعد دروازے پہ پھر آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ پہلے تو کوثر کو یقین نہیں آیا کہ چاچا اس وقت کہاں؟ وہ تو ہمیشہ صبح کے ٹائم آتے تھے، اور پھر وہ آج ہی تو آئے تھے۔ ایک دن میں 2 بار تو کبھی نہیں آئے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ اللہ خوش رکھے کی آواز آئی۔ اب کوثر نے سوچا کہ ضرور کوئی شریر لڑکا چاچا کی آواز بنا رہا ہے، ورنہ چاچا نے تو کبھی ایک صدا سے دوسری صدا نہیں دی۔ پھر بھی حیرت اور جستجو اس کو دروازے پر لے گئی۔ اس کی حیرت اور بڑھ گئی، کوئی شریر لڑکا نہیں تھا، خود چاچا ہی دروازے پہ تھا۔ وہ کوثر کو دیکھ کر بولا، بیٹی، کوئی کسی کو نہیں دیتا، دولت کسی کی ہو کر نہیں رہتی، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، دل غریبوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر چاچا نے ایک پوٹلی کوثر کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس سے پہلے کہ کوثر کچھ سمجھ سکتی، وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا دور نکل گیا۔ کوثر نے دیکھا تو پوٹلی نوٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں اتنی زیادہ رقم تھی جس نے اس گھر کے آنے والے حالات کو بدل دیا تھا۔